کردار، یہ وہ ورژن اسلام کا ہے جو اہل بیت نے پیش کیا۔ رسول خدا کے بعد کئی ورژن نکلے اسلام کے، اختیار مسلمان کو ہے کہ تم کس کا ورژن، جو حالت جنگ میں بھی ان کے وجود سے رحم اور کرم کی شعائیں نکل رہی تھی۔ کہ جنگ صفین کا میدان ہے، شام کی حکومت نے مولا کے لشکر پر حملہ کیا اور پانی پر قبضہ کیا۔ 2-3 دن مولا کا لشکر پیاسا رہا، پھر ایک مرتبہ مولا علی نے حملہ کیا، پھر پانی پر علی کا قبضہ ہوا۔ عمرو عاص کے پاس لوگ آئے، عمر خیر نہیں، پورا لشکر علی کے پاس چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہمارے لشکر میں پیاس کی طاقت نہیں ہے، علی 3 دن پانی بند کریں گے، پورا لشکر علی ابن ابی طالب کی طرف۔ یعنی مولا 100% اگر یہ کام کرتے تو جنگ جیت جاتے ہیں۔ اب تصور کرو، علی کا مقصد جنگ جیتنا نہیں ہے، یہ دنیاوی سوچ ہے کہ مجھے ہر ہار میں جنگ جیتنی ہے، ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے مجھے جنگ جیتنی ہے، چاہے میں دھوکہ دہی کروں، چاہے میں فریبی کروں، لیکن مجھے جنگ جیتنی ہے۔ لیکن اہل بیت دیکھو اپنے اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ مولا کے پاس لشکر آیا، مولا آپ پانی بند کریں، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے فرمایا میں پانی بند نہیں کروں گا۔ کہ یا علی ہم ظلم نہیں کر رہے، اگر اس نے پانی بند کیا ہے تو ہم بھی پانی بند کریں گے۔ امام نے فرمایا اگر اس نے بند کیا، اگر علی بھی بند کرے، پھر یہ بتاؤ ابو طالب کے بیٹے میں اور سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو ہے کہ تا قیامت دنیا علی ابن ابی طالب کو اور اولاد علی کو یاد کرتی ہے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اگر مولا حسین اور کے لشکر کو پانی نہ پلاتے تو بالیقین حسین جنگ جیت جاتے۔ لیکن یہاں تک تاریخ کربلا لکھنے والے لکھتے ہیں امام نے ہر کو پہلے کیوں بھیجا تھا، کہ پہلے ہر جا کے کیونکہ فرمایا ہر جب پیاسے بچوں کی چیخیں سنتا تھا تو تڑپ جاتا تھا کہ میری وجہ سے۔ لہٰذا امام نہیں چاہتے تھے کہ ہر زیادہ اہل بیت کے سامنے شرمندہ ہو، اسی لیے سب سے پہلے جام شہادت کس کو پلایا؟ جناب ہر کو پلایا۔ عجیب واقعہ ہے کربلا کا۔ فرمایا جب ہر کا لشکر پیاسا امام کے پاس آیا، ایک ایک لشکر کو امام نے پانی پلایا، ایک ایک فرد کو، ان کے گھوڑوں کو، ان کے اونٹوں کو۔ اور بعد جب پانی پلا لیا تو تھوڑی دیر ہوئی، فرماتے ہیں دور سے ایک شخص اونٹ پر سوار، زرہ پہنی ہوئی ہے، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا پہنچا۔ امام حسین نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ اس کی طبیعت ناساز ہے۔ امام نے حجازی عربی میں کہا کہ یا اخ، اے بھائی، اپنے اونٹ کو سلاؤ اور نیچے آؤ۔ اس نے سمجھا نہیں۔ پھر امام نے عراقی عربی میں کہا کہ اپنے اونٹ کو سلاؤ، نیچے آؤ۔ پھر بھی نہیں سمجھا، کیونکہ حالت غیر تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھی کہ جب پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی شنوائی بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان کو صحیح سے نظر بھی نہیں آتا۔ فرماتے خود مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے اونٹ کے قریب گئے، اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کو اتارا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے خود اسے پانی پلایا جو جنگ کے ارادے سے آیا تھا۔ اخلاق امام، یعنی میدان جنگ میں بھی ان کا اخلاق آپ دیکھیے کہ ایسا اخلاق، یہ ہے حسینی اسلام، یہ ہے اسلام کا وہ ورژن جو اہل بیت نے پیش کیا۔ اور امام نے اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد اب بھی ہوش میں نہیں، پھر اس کے سر پہ پانی مارا، پھر کہا عباس اس کے اونٹ کو بھی پانی پلا۔ لیکن مقتل کے جملے ہیں کہ شام غریبہ کو یہی شخص جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، اسی نے امام حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالنے کے لیے مولا کی انگلی کاٹی تھی۔ ایسا انسان کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ جب فکر انحرافی فکر بن جائے، وہ اپنی پوری طاقت اور توانائی سے انسان کو اخلاق مند بنانا چاہتا ہے۔ بہن کے پاس آتی، مصائب کے جملے ہیں لیکن اس میں اخلاق امام حسین بھی ہے۔ فرماتے بہن زینب مجھے ایک پرانی قمیص دو، عتیق ایک پرانی قمیص دو۔ کہ بھائی ایسی قمیص کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ ایسی قمیص ہو کہ جس کی طرف کوئی راغب نہ ہو، پرانی ہو۔ جب پرانی قمیص ملی تو آپ سب نے مصائب میں سنا، امام نے خنجر نکالا، اسے پارا پارا کرنا شروع کیا، پھاڑا، پہنی۔
اس کے بعد کہا کہ بہن زینب وہ نیلے رنگ کی قمیص تھی، بلو کلر کی قمیص تھی خوبصورت سی، کہ وہ پہنو۔ بی بی زینب پریشان ہے، حسین پرانی پہنی ہے، پھر نئی کیوں پہن رہے ہو؟ کہا جب کوئی میرے لاشے کو لوٹنے آئے نا، اگر میرے کوئی قمیص اتارنے بھی آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے، میرے بدن سے کچھ چیز لینے بھی آئے، یعنی مرنے کے بعد بھی دشمن کے لیے سخاوت امام حسین دیکھیے کہ خالی ہاتھ نہ جائے، یہ نیلی قمیص لے کر جائے۔ جنگ جمل ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، دو مولا کے سپاہی اب بھی گھوڑوں پر چڑھ رہے ہیں، امام نے ڈانٹ کے کہا نیچے اترو، کہا کیوں؟ کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، حیوان تھک چکے ہیں، اس سے زیادہ اس حیوان پر بھی نہ بیٹھا کرو۔ یہ اخلاق امیر المومنین۔ جنگ صفین ہے، ایک بوڑھا آتا ہے توحید کا سوال کرتا ہے وسط جنگ میں، ابن عباس ٹونکتے ہیں میدان جنگ ہے تو کیسے سوال ہے؟ وہاں فرماتے ہیں ابن عباس ہم اسی کے لیے تو لڑ رہے ہیں، دشمن کے لاشوں کے لیے حکم ہے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ مولا کیوں؟ کہ فرمایا تاکہ ان لاشوں کو کوئی بھائی نہ دیکھے، ان کی بہنیں آئیں کہ لاشوں پہ نگاہ نہ پڑے۔ ہر چیز اہل بیت کی اخلاق مند ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں امام حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ نہیں لڑے اور امام حسین لڑے؟ اس کا ریزن اہل بیت خود بتاتے ہیں، فرماتے اگر حسن شہید ہو جاتا اس زمانے میں حسن کے خون کی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تازہ تازہ امام علی کا خون بہا تھا، عرب کے نزدیک علی ابن ابی طالب کے خون کی کوئی ارزش نہیں تھی، تو آقا حسن کا خون رائے گاں چلا جاتا، وقفہ دیا گیا، کئی سالوں کا وقفہ دیا تاکہ پھر سے خون اہل بیت کی اس زمانے میں ویلیو بنے، پھر جا کے واقع کربلا ہوتا ہے، پھر اہل بیت لڑتے ہیں، اور آج تک آپ اس کے خون کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اہل بیت کی جو پوری زندگی اور اساس تھی وہ عقل کی بنیاد پہ تھی۔ خط لکھا جاتا ہے حبیب ابن مباحث، 20,000 خط حسین کو آئے، ایک خط امام حسین کی طرف سے جناب حبیب ابن مباحث کو گیا، اور خط لکھنے کے لیے کس نے کہا؟ سیدہ زینب نے کہا بھیا حسین کے اپنے دوست کو بلاؤ گے نہیں؟ اور جب خط لکھتے ہیں تو عبارتیں یہ ہیں من حسین الغریب الی رجل الفقیہ، غریب حسین کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف۔ مومن نے سوچا کہ امام حسین نے لفظ فقیہ کیوں لکھا؟ 26 سال سے جب امام علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی اہل بیت پھر مدینے چلے گئے، اور جب مولا پہلی مرتبہ کوفے میں آئے، کوفے کیوں آئے اس کی ایک لمبی بحث ہے، امام زمانہ پہ حکومت قائم کریں گے، کوفے سے کریں گے، کیوں کریں گے؟ کوفے کی ایک خاص اہمیت ہے، سینٹرل جگہ ہے۔ اور جب امام کوفے میں پہنچے تو مولا نے قرآن کا درس دیا، درس دینے کے بعد خواتین نے کہا کہ یا علی آپ نے تو درس دے دیا، ہمیں کون درس دے گا؟ تو امام علی نے ان کو پڑھانے کے لیے جناب سیدہ زینب کو رکھا۔ جتنے سال امیر المؤمنین کوفے میں رہے، کوفے کی بچیوں کو، خواتین کو جس نے قرآن پڑھایا وہ سیدہ زینب تھی۔ مولا علی چلے گئے، 26 سال کا فاصلہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس فاصلے میں جس شخص نے کوفیوں کو قرآن پڑھایا اس کا نام تھا حبیب ابن مباحث، جس کا کام تھا کہ کوفیوں کو تلاوت قرآن کا درس سکھائے۔ اب آپ اہل بیت کی سوچ اور اہل بیت کا پلان تو سمجھیے کہ بھی فرماتی ہیں کہ حسین حبیب کو بلاؤ، حبیب کو کیوں بلایا گیا؟ اور یہ کیوں نہیں لکھا کہ من حسین الغریب، حسین غریب کی طرف سے خط اس کو لکھا جا رہا ہے جو استاد قرآن ہے، کیونکہ حبیب کا کام ہی قرآن پڑھانا تھا بچوں کو، لیکن یہ نہیں لکھا۔ فرمایا الی رجل الفقیہ، یہ صفت ایک مرد مجاہد اور شیعہ کی صفت ہے۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اسے کہتے ہیں جو قرآن سے اور حدیث معصوم سے نتیجہ نکالے، اور جب نتیجہ نکال لیتا ہے وہ کبھی گمراہی میں نہیں پڑے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، پتہ چلا کہ وضو کرنا ہے، لیکن مسح کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ ہاتھ کہاں سے کہاں تک، اوپر سے نیچے دھونے ہیں یا نیچے سے اوپر دینے ہیں؟ اب رجل فقیہ اہل بیت کی خدمت میں جاتا ہے۔ ابو نصیر بس امام کے پاس سے مولا وضو کیسے کروں، امام اسے بتاتے ہیں۔ اب رجل فقیہ معصوم کے کلام میں وہ قرآن کی آیت سے کیا نکالتا ہے؟ نتیجہ نکالتا ہے۔ امام نے کہا الی رجل الفقیہ، فقیہ کی طرف خط لکھا۔ ابھی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، امام حسین کا خط پہنچا،
کہ زہرا کا لال کربلا میں تک و تنہا رہ چکا ہے. حبیب مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ حبیب نے فوراً قرآن کھولا، آیت نکلی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. یہ رجل فقیہ تھا، اس نے نتیجہ نکالا کہ اگر اجر ادا کرنا ہے تو اب اجر ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. ہاں، قرآن سے معصوم کے کلام کو ملا کے کربلا پہنچا. لیکن سوال یہ ہے کہ خصوصاً حبیب ابن مظاہر کو کیوں بلایا گیا؟ غور کیجیے. جو پروپیگنڈا امام حسین کے خلاف کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ الیاذ باللہ امام حسین باغی ہیں، دین سے خارج ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے نا بی بی زینب نے لہجہ علی ابن ابی طالب میں بات کی، لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کی آواز میں بات کی. یہ عورت کے لیے عیب ہے کہ وہ مرد کی آواز میں بات کرے. آواز سیدہ کی تھی. لہجے کا مطلب کیا ہے؟ اتنے سالوں سے جب مولا علی نے کوفے میں خطبے دیے تھے تو کوفے کے بوڑھوں کو علی کے لہجے اور فصاحت کا پتہ تھا، اور اسی فصاحت میں جب بی بی زینب نے کلام کرنا شروع کیا تو بوڑھوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو فصاحت و بلاغت علی کی تھی. اور پلان کیا بنا تھا کہ یہ باغی ہیں، یہ نمازی نہیں ہیں، یہ دین سے خارج ہیں، یہ قرآن کے مخالف ہیں. تو ایک مرتبہ سیدہ زینب ہیں جو اتنے سال کوفے کی خواتین کو قرآن پڑھا چکی ہیں. دوسری طرف لہجہ علی ہے جس سے ان کو پتا چلا یہ علی کی بیٹی ہیں. تیسرا حبیب کو بلایا کیونکہ بوڑھوں کو تو پتا تھا، بوڑھیوں کو تو پتا تھا کہ زینب نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا، لیکن بچے زینب کو نہیں جانتے تھے، بچے حسین کو نہیں جانتے تھے. یہاں حبیب کو بلایا، اور جب حبیب کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تھا، بچوں کو کہا کہ باغی کو مارو. بچوں نے جب پتھر اٹھایا اور حبیب کا چہرہ دیکھا، کہا یہ باغی نہیں ہے، یہ تو ہمارا استاد ہے، اس نے تو ہمیں قرآن پڑھایا تھا. تو بی بی نے پورا پلان تیار کیا کہ بوڑھوں کے لیے سیدہ زینب کا پیغام تھا اور بچے اور جوانوں کے لیے حبیب ابن مظاہر کا پیغام تھا. پورا کوفہ سمجھ گیا یہ تو باغی نہیں ہے، یہ 25 سال سے جو ہمیں قرآن پڑھاتا رہا، یہ تو علی کی بیٹی ہے، لہجے علی ابن ابی طالب میں بات کر رہی ہے. تو فرماتے اہل بیت نے میدان جنگ میں بھی اپنے شیعوں کو سمجھایا، وہ ترتیب و ترکیب دی کہ جگہ جگہ تمہیں ہدایت ملے اور ہدایت پا کر تم جنت میں جا سکو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل چیز ہے کہ انسان سمجھے کہ میں ڈائریکشن کہاں سے لے رہا ہوں. اگر میں اہل بیت کی زندگی سے ڈائریکشن لوں گی تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر میں سوچ ٹی وی سے لے رہا ہوں، سوچ میڈیا سے لے رہا ہوں، اور معصوم فرماتے کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی سوچ میں ہمیشہ قیامت کو رکھتا ہے. جس نے اپنی سوچ میں صرف دنیا کو رکھا، کیونکہ دنیا محدود ہے تو تمہاری خواہشیں بھی محدود ہوں گی، لیکن اگر تم قیامت کو رکھو گے تو تمہاری خواہش بھی کیا ہو جائے گی؟ لامحدود ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کروا صرف دنیا کو مد نظر رکھتے اور خدا نخواستہ اس کی شادی ہو جائے کسی شرابی سے، کسی زانی سے، کسی گنہگار سے، کیونکہ وہ مالدار ہے، کیونکہ وہ پیسے والا ہے، کیونکہ بڑے گھر والا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ باپ مر جائے گا تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے بیٹی کی شادی نہیں بلکہ بیٹی کا قتل کیا تھا. اصل بقا بقائے روح ہے، نہ کہ بقائے جسم. جسم کو تو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، لیکن یہ تمہاری روح ہے جس کو خدا کیا عطا کرتا ہے؟ بقا عطا کرتا ہے. اور معصوم سے پوچھا مولا یہ فکر اور یہ درد پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا ذکر الموت. جب انسان ذکر موت سے غافل ہو جاتا ہے تبھی انسان اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. لیکن جو ذکر الموت کو یاد رکھتا ہے، مولا کس طرح ذکر الموت کو یاد رکھیں؟ فرمایا کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کر. لیکن افسوس سے کہ دنیا کی شاید 1% فلمیں ایسی ہوں جو موت پہ بنتی ہیں. ساری فلم انٹرٹینمنٹ اور دنیا پر، یعنی جس دنیا میں 60 سال رہنا ہے اس کے لیے ہزاروں آورز کا مٹیریل پڑا ہوا ہے، اور جس دنیا میں مجھے ہمیشہ کے لیے جانا اس پہ ایک مووی بھی آج تک نہیں بنی. اس کا مطلب میں نے سب کچھ کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا. اور افسوس سے پہلے قبرستان عبرت کی جگہیں تھی، لیکن آج قبرستان کو پارک بنا دیا گیا ہے. یعنی جہاں پہ انسان عبرت لیتا تھا آج وہاں پہ بھی سیر و تفریح کی جاتی ہے. معصوم فرماتے صحت کی عزت و احساس کو سمجھنا ہے تو ہاسپٹل میں چلے جایا کر، دیکھا کر جسی کی آنکھ نہیں ہے،
کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کسی کی کون سی تکلیف ہے، تب تجھے نعمت کا احساس ہوگا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا کیا دیکھا کہ مولا علی غریب ہیں تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ خدا ایک دن لا کہ میرے مولا امیر بن جائیں۔ اسے پتا چلا کہ مولا کو خلافت ملی ہے، اور پھر آیا ملنے مولا سے کہ اب تو علی ابن ابی طالب امیر بن چکے ہوں گے، بڑے بڑے گھر بنا چکے ہوں گے۔ اور جیسے پہنچا تو مولا تو اسی سادہ سے گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ افسوس سے کہا یا علی میں نے تو سمجھا تھا آپ کا بھی کوئی بڑا گھر ہوگا، آپ خلافت پہ پہنچے۔ امام نے کہا ہے نا بڑا گھر، کہ مولا کہاں ہے؟ کہا تجھے لے کر چل۔ اس نے سمجھا مولا نے کوئی بڑا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے کوفے سے باہر، اور علی ابن ابی طالب مجھے وہاں لے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دور مولا نے بڑا گھر بنایا ہے۔ مولا لے کر گئے اور ایک مرتبہ قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ کہا یا علی یہ کہاں پر لے کر آئے؟ کہا السلام علیکم یا اہل الدیار، آئے قبروں میں سونے والوں تجھ پر علی کا سلام ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم تھوڑے جلدی چلے گئے اور ہم بھی بہت جلد تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ کہ مولا علی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ امام فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں بڑا گھر بناتا کتنے سال رہتا، ایک نہ ایک دن تو مجھے گھر چھوڑ کے جانا ہے۔ میں نے گھر وہاں بنایا ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور اگر تجھے علی کا گھر دیکھنا ہے تو پہلے جنت میں داخل ہو جا، پھر علی کے گھر کی زیارت ہو جائے۔